بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھرپور شو ڈاؤن تھا جی، ایک بھرپور احتجاج کیا گیا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے دوران، اور بتا دیا گیا کہ ریئل اپوزیشن کیا ہوتی ہے۔ بھرپور اپوزیشن کی طرح وہاں پر احتجاج کیا گیا۔ جب آصف علی زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف مسلسل احتجاج کر رہی تھی، اور ایک اسٹریٹجی کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت یہ احتجاج ہوا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا تھی۔ عسکری قیادت یہاں پر نہیں آئی اس جوائنٹ سیشن کے دوران، آرمی چیف موجود نہیں تھے، جوائنٹ سروسز چیفز جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی، کیوں وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت اہم میسج دیا ہے۔ ان کی تقریر تو تھی کہ پورے ایک سال کی جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے، پرفارمنس ہے، اس کا احاطہ انہوں نے کرنا تھا، اس پر بات کرنا تھی، لیکن انہوں نے ایک میسج دیا ہے اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، بہت اہم میسج ہے۔ وہ کیا میسج ہے، گلہ انہوں نے کیا ہے ایکچولی، وہ کیا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اسلام آباد میں ایک بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے، اور اس میٹنگ میں بہت اہم فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کی سمت کا تعین ہو جائے گا اس میٹنگ میں۔ کس کی میٹنگ ہے اور کیا متوقع فیصلے ہیں، اس حوالے سے آگے چل کر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ شب ایک میٹنگ کی تھی جس میں یہ پلان کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے دوران بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جوائنٹ سیشن ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر ایک مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام ارکان موجود ہوتے ہیں، اور صدر اس اجلاس سے خطاب کرتا ہے۔ بطور صدر آصف علی زرداری کا یہ 8واں لیکن موجودہ سال میں یہ دوسرا خطاب تھا جو کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ مشترکہ سیشن بلایا گیا تھا جس میں صدر آصف علی زرداری نے جو ہے وہ خطاب کرنا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنی احتجاج کی حکمت عملی بنائی ہوئی تھی۔ آج بھی جب یہ اجلاس ہونا تھا، جوائنٹ سیشن ہونا تھا، اس سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ تمام حکمت عملی ڈسکس کی گئی، اور پھر جب وہ ایوان میں آئے ہیں اور آصف علی زرداری کا خطاب جو ہی شروع ہوتا ہے تو پھر ساتھ ہی احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس قدر شور تھا، اس طرح سے جو ہے وہ نعرے وہاں پر گونج رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان، اس کے علاوہ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، یہ نعرے وہاں پر گونجتے رہے۔ نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804، یہ نعرے ہم نے وہاں پر سنے۔ پھر جب شہباز شریف صاحب ایوان میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت پھر دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا، یہ نعرے وہاں پر لگائے گئے، اور باقاعدہ پی ٹی وی پر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے، سرکاری ٹی وی پر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے کہ مریم نواز وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، وہاں پر شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، اور مریم کے پاپا چور ہیں، یہ نعرے، یہ صدائیں وہاں پر جو ہے وہ بلند ہوتی رہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بھرپور شو ڈاؤن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جو کہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت کیا گیا، اور دو پلانز بنائے گئے تھے۔ پلان اے تو یہ تھا کہ عسکری قیادت اگر موجود ہوگی اس اجلاس میں، یعنی کہ آرمی چیف موجود ہوں گے، جوائنٹ سروسز چیفز موجود ہوں گے، تو پھر کس طرح سے احتجاج کرنا ہے، اور وہ پلان یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے اپوزیشن نے واک آؤٹ کر جانا تھا۔ اور پلان بی یہ تھا کہ اگر عسکری قیادت موجود نہیں ہوتی تو پھر پارلیمنٹ میں موجود رہ کر بھرپور احتجاج کیا جائے گا، اور اسی حکمت عملی کے تحت یہ احتجاج کیا گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ وزرائے اعلیٰ مدعو کیے گئے تھے۔ مریم نواز یہاں پر موجود تھیں، سرفراز بگٹی یہاں پر موجود تھے، مراد علی شاہ یہاں پر موجود تھے، لیکن گنڈا پور یہاں پر نظر نہیں آئے۔ شاید انہیں بلایا نہیں گیا تھا، یا اگر وہ آئے ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، وہ کہیں الگ بیٹھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ تمام گورنرز یہاں پر مدعو کیے گئے تھے، آرمی چیف کو بلایا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا، جوائنٹ سروسز چیفز کو انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے، عسکری قیادت موجود نہیں تھی۔ دیکھیں، جو گزشتہ جوائنٹ سیشن ہوا تھا نا پارلیمنٹ کا، اس میں بھی عسکری قیادت نہیں آئی تھی۔ وجہ یہ تھی کیونکہ اس وقت سیاسی ماحول ایسا تھا، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس طرح سے زمین تنگ کر دی گئی تھی اور انہیں جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو خدشہ تھا کہ بھرپور احتجاج ہوگا، ایک ریاکشن آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس لیے اس وقت بھی آرمی چیف نہیں آئے تھے، عسکری قیادت نہیں آئی تھی۔ اور اب کی بار بھی ڈیفینیٹلی ایجنسیوں کی جانب سے خبر تو پہنچا دی گئی ہوگی، رپورٹس تو آ گئی ہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج کرنا ہے، اور اسی احتجاج کے پیش نظر عسکری قیادت ایک بار پھر سے اس جوائنٹ سیشن میں موجود نہیں تھی، نہ آرمی چیف آئے، نہ جوائنٹ سروسز چیفز یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو ہے وہ بہرحال یہاں پر جاری رہا ہے۔ اچھا، جب یہ اجلاس ختم ہوا
اور اس کے بعد پھر بلاول باہر آئے تو پھر صحافیوں نے سوال کرنا شروع کر دیے، صحافیوں نے احتجاج کے حوالے سے بات کی، بلاول نے تنقید کا نشانہ بنایا، کہتے ہیں کہ بہت غیر سنجیدہ لوگ ہیں، ان کے پاس عوامی پلان کچھ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ پھر مریم نواز جب آتی ہیں پھر ان سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی بدتمیزی اور بد تہذیبی کی بنیاد انہوں نے رکھ دی ہے، یہ ہے وہ ہے، خیر اس طرح کی جو ہے ان کی جانب سے باتیں کی گئیں۔ تو یہ بہرحال ایک بھرپور شو ڈاؤن تھا جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج اپنا کیا ہے۔ اچھا، اس دوران اہم بات یہ تھی کہ جے یو آئی کے لوگ جو ہے نا وہاں پر بالکل خاموش بیٹھے رہے ہیں، وہ بالکل ان کی زبانیں بند تھیں، منہ بند تھے، اور کیونکہ وہ اس طرح سے وہ احتجاج نہیں کر سکتے تھے نا ابھی، کیونکہ کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی کوئی واضح پیغام نہیں تھا، تو جے یو آئی کی جانب سے اس احتجاج میں شرکت نہیں کی گئی، یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی سولو فلائٹ تھی، انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے۔ اچھا، جس وقت یہ احتجاج ہو رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کا خطاب چل رہا تھا، اب آصف علی زرداری صاحب جب انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا، ادھر سے احتجاج شروع ہو گیا، تو انہوں نے مسکرا کر اپوزیشن کی طرف دیکھا اور اس کے بعد پھر بس انہوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر وہ پڑھتے چلے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انہوں نے احتجاج کرتے رہنا ہے، لیکن وہ بہت ایک نحیف سی آواز میں آصف علی زرداری صاحب پڑھ رہے تھے، وہ سمجھ تو خیر ایک لفظ نہیں آیا، آخر پر صرف انہوں نے جو پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگایا تھا وہ ذرا زور سے لگا دیا تھا، وہ سمجھ آ گیا تھا، اس کے علاوہ پوری تقریر کا ایک لفظ سمجھ نہیں آیا، لیکن آبویسلی وہ رپورٹ کیا گیا۔ اگر وہ خطاب نہ بھی کرتے آصف علی زرداری صاحب، لکھ کر بھجوا دیتے تو رپورٹ تو پھر بھی ہو جانا تھا، لیکن وہ خیر خطاب رپورٹ ہوا، اور اس میں ایک بہت اہم پیغام انہوں نے اس حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے دیا ہے، انہوں نے باقاعدہ گلہ کر دیا ہے۔ دیکھیں، بات تو وہ کر رہے تھے حکومت کی ایک سالہ پرفارمنس کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے، لیکن انہوں نے میسج کیا دیا؟ انہوں نے میسج دیا ہے سندھ کینال کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، سندھ کینالز کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کی جائے۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون بھی اس حوالے سے کہہ رہی تھی نا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں آ کر یہ بات نہیں کر رہی، پارلیمنٹ کے باہر جو ہے اس طرح کے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں، تو باقاعدہ طور پر صدر کی جانب سے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے روبرو رکھ دیا گیا ہے، پارلیمنٹ میں یہ بات کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، سندھ سے نہر نکالنے کی مخالفت میں کرتا ہوں، صدر کی حیثیت سے میرا فرض ہے اور محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذاتی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر وفاقی اکائیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے حکومت کو کہا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی حکومت نے خود سے اکیلے تو فیصلہ نہیں کیا نا، اس میں اور بھی جو ہے وہ عناصر، اس میں اور بھی بڑے لوگ شامل ہیں اس فیصلے میں، اور میرا اشارہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے۔ پھر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا، میں اس حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ تجویز کو ترک کر دے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ وفاق کی اکائیوں کے درمیان اتفاق رائے سے قابل عمل اور پائیدار حل نکالا جا سکے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر آپ سمجھ لیں کہ گلہ شکوہ انہوں نے وہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل عمل تجویز نہیں ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے اور سب کو ساتھ بٹھا کر ساتھ چلا جائے۔ اچھا، اس اجلاس کے بعد، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد نا پھر وزیر اعظم کی اور بلاول بھٹو کی ایک ملاقات بھی ہوئی، جس میں نائب وزیر اعظم موجود تھے، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں سردار ایاز صادق وہ موجود تھے، تو اس میں بھی یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنے تمام تر جو تحفظات تھے وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھ دیے ہیں اور انہیں بتا دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ بہرحال جی جوائنٹ سیشن کا احوال تھا وہاں پر، اور پاکستان تحریک انصاف بھرپور طرح سے چھائی رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بتا دیا ہے کہ اپوزیشن موجود ہے، اور آج انہوں نے ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور خبر ہے جی چھوٹی سی، جو کہ میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا، اون عباس پبی کے حوالے سے۔ انہیں گرفتار کیا گیا تھا ایک جھوٹے مقدمے میں، بہاولپور میں ان پہ ہرن کے شکار کے حوالے سے ایک مقدمہ بنایا گیا تھا، لیکن آبویسلی وجوہات کچھ اور تھیں، پارلیمنٹ کے سیشن میں ان کی شمولیت کو روکنا تھا۔ اب وہ پارلیمنٹ کا سیشن ہو گیا ہے، اب ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے، حالانکہ پروڈکشن آرڈرز ان کے سینٹ کے اجلاس کے لیے جاری کیے گئے تھے، انہیں لایا بھی گیا تھا، لیکن اب ان کی جو ہے وہ ضمانت ہوئی ہے۔ تو بہرحال اون عباس پبی جو ہے اب وہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے۔ ابھی جس وقت میں آپ اس سے بات کر رہا ہوں نا، یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ایک میٹنگ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں جاری ہے۔
اور اس میٹنگ میں بہت اہم فیصلے متوقع ہیں۔ وہ میٹنگ ہے پاکستان تحریک انصاف اور JUI کی، ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہی عمرے سے واپس آئیں گے تو ان کی ملاقات طے ہے سلمان اکرم راجہ اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے ان کے ممبران کے ساتھ۔ عمران خان کا پیغام ان تک پہنچا دیا گیا تھا، تو اب اس میں یہ فیصلہ متوقع ہے کہ JUI نے گرینڈ اپوزیشن الائنس میں اگر شمولیت اختیار کرنی ہے تو وہ کس بنیاد پر کرنی ہے، کن شرائط پر کرنی ہے۔ کچھ ڈیمانڈز ڈیفینیٹلی مولانا صاحب کی بھی ہوں گی جو کہ انہوں نے عمران خان کو بتائی ہوں گی، اور عمران خان نے جو بھی میسج دیا ہے اس حوالے سے ابھی صرف قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوگا، لیکن ابھی کچھ جو ہے وہ اوتھینٹک خبر نہیں ہے۔ جو ہی اس حوالے سے کوئی اوتھینٹک خبر ہوتی ہے میرے پاس، میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اس وقت اجلاس جاری ہے اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شمولیت مولانا اختیار کرتے ہیں تو پھر کس بنیاد پر اور کن شرائط پر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کی جماعت یہ پہلے تو طے کر چکی ہے نا کہ اس سڑکوں پر انہوں نے نہیں آنا، انہوں نے احتجاج سڑکوں پر آ کر نہیں کرنا۔ وہ احتجاج اگر کریں گے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے، تو پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ احتجاج ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ ملا کر ہوگا یا کوئی اور حکمت عملی بنائی جائے گی، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس اجلاس کے حوالے سے میں آپ کو آنے والے ولاگ میں اپڈیٹ کروں گا، کیونکہ ابھی وہ اجلاس چل رہا ہے اور جو بھی اس حوالے سے فیصلے ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس حوالے سے مزید بھی بات کر سکیں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔